السلام علیکم فرینڈز، ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے چینل نواز برڈز انفو پر، اور میں ہوں ناصر نواز۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک برڈز کے ریلیٹڈ ہوگا۔ بعض اوقات برڈز جو ہیں وہ ان کو مچھر کے کاٹنے کی وجہ سے وہ برڈز جو ہے وہ لا علاج ہو جاتے ہیں، اور ان کا علاج کیا ہے اس حوالے سے انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے، بات کریں گے۔ یہاں پہ آپ کو برڈز کا دیکھ رہے ہیں، میرا بالکل یہ لا علاج سا ہوا ہے۔ ہمارے پہلے جو چینل تھے وہ ہمارے ہیک ہو گئے تھے، ہم نے نئے چینل بنائے ہیں۔ پلیز اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، بیل آئکن کو لازمی پریس کیجئے گا، اور اگر آپ یہاں پر نہیں دیکھ سکتے، یوٹیوب پیکج نہیں ہے، تو ہمارے فیس بک پہ آ سکتے ہیں۔ فیس بک کا بھی یہی سیم پیج ہے جس کا نام ہے نواز برڈز انفو، تو پیج پر بھی یہ ویڈیو ڈالتا رہتا ہوں۔ تو چلتے ہیں، میں آپ کو دکھاتے ہیں، ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ آج ویڈیو بناتے ہیں، مطلب اپنا کی طرف اوریجنل آتے ہیں، کام میں آپ کرتے کو ہیں۔ مکمل اس کی جو کبوتروں میں بیماریاں پائی جانے والی ہیں بہت زیادہ، وہ اس کے حوالے سے کافی نشاندہی کروں گا، اور بتاؤں آپ کو نظر بھی آ رہا ہے سامنے۔ اس کے اندر یہ ایک منہ کے اندر اور پورے جسم کے اندر جو دانے بنے ہوئے ہیں پورے جسم کے، اس کے جو منہ کے اوپر، یہ یوں سمجھ لیں بیماریوں کی جڑ ہے۔ بیماری ابتدا کہاں سے ہوتی ہے، یہ کہاں سے ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے، اس کے حوالے سے میں آپ کو ساری ڈیٹیلز بتاؤں گا، مکمل معلومات بتاؤں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو کچھ چیزیں بتا دیتا ہوں۔ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو ان کی ابتدا ہوتی ہیں، جیسے کہ میری کالونی آپ دیکھ رہے ہوں گے، میری کالونی بالکل کلیئر ہے، نیچے مٹی وغیرہ ہے، اوپر کتنا صاف ہے، آپ سب کچھ دیکھ رہے ہوں گے، آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ جو میں نے ابھی دکھایا ہے آپ کو، کیونکہ اس میں تھوڑی ایک منہ کے اوپر دانہ بنا تھا، جس کی وجہ سے ہم نے اس کی کیئر نہیں کی۔ اب کیئر نہ کرنے کی وجہ سے اس کو ہم نے اگر الگ نہ کرتے تو میری پوری کالونی تباہ ہو جاتی، برباد ہو جاتی۔ تو آج میں آپ کو بتاتا ہوں، کچھ چیزیں ایسی بتاتا ہوں، اور ان کا ساتھ ساتھ انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں میں علاج بھی بتاتا ہوں آپ کو، کہ آپ نے اگر آپ کے برڈز ایسے ہو رہے ہیں، مطلب آپ کے پاس جو ہے کبوتر وغیرہ ایسے ہی مطلب بیماری شروع ہو گئی ہے، وہ بیمار ہونا شروع ہو گئے ہیں، تو اگر آپ نے اس کے ساتھ یہ نہ کیا جو میں آپ کو دوائیاں بتا رہا ہوں، اگر آپ نے ایسے چیک اپ نہ کیا ان کا، تو آپ کی پوری کی پوری کالونی جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گی۔ دیکھیں، یہ ہے ماؤتھ کینکر، یہ ہوتے ہیں منہ کے چھالے، منہ کا زہر بات جو ہوتا ہے، یا یہ کبوتروں میں ایک اکثر پائی جانے والی بیماری ہے، مطلب زیادہ تر یہ کبوتروں میں پائی جاتی ہے۔ اب اس میں کبوتر کے منہ میں سفید سرخ پیلے رنگ کے دانے بن جاتے ہیں، چھالے بن جاتے ہیں، جس کی وجہ سے کبوتر کو کھانے پینے میں تکلیف ہوتی ہے۔ دانہ صحیح طرح سے نہیں چگ پاتے، اگر باجرہ وغیرہ ڈالتے ہیں تو یہ صحیح طریقے سے چگ نہیں پاتے، ان کے بہت ہی زیادہ ان کو تکلیف ہوتی ہے، اور کبوتر بظاہر ہر طرح سے ٹھیک ہوتا ہے، مطلب پورا کبوتر ٹھیک ہوتا ہے۔ بعض اوقات جیسے میں نے ابھی آپ کو اس کے منہ کے اوپر جو چھالے دکھائے ہیں، یہ منہ کے چھالے نہیں بھی ہوتے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بالکل فٹ ہوتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ یہ اس کے منہ کے اندر پیلے اور سرخ کلر کے دانے بن جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ صحیح طرح سے کھا نہیں پاتا۔ ٹھیک ہے، بظاہر بالکل ہمیں ٹھیک نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن یہ کھا نہیں پاتا، یہ دن بدن کمزور ہوتا جاتا ہے، مطلب ایسا ایک دو دن بعد، 3 دن بعد، چوتھے دن بعد یہ کمزور ہو جاتا ہے، اور اس کی جو سینے کی ہڈی ہے یہ ابھر آتی ہے، یہ باہر نکل آتی ہے، مطلب ایسا باہر نکلنا شروع ہو جاتی ہے، اس کا مطلب یہ کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور اس کمزوری میں دیگر، جیسے ایک بیماری اس میں لگی تو اس میں منہ کے چھالے جیسے کمزور ہونا بڑھ گیا، تو اسی طریقے سے اس میں کافی ساری ایسی بیماریاں، ایسے جراثیم جنم لے لیتے ہیں، ایسے جراثیم اس میں بڑھ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ پورا کا پورا جو ہے کبوتر اور پوری کی پوری کالونی کو جو ہے یہ حملہ کر کے پورا کا پورا مطلب برباد کر دیتی ہے۔ کیونکہ ایک کبوتر پہ حملہ ہوتا ہے اس پہ، تو اس کے ساتھ ساتھ دیگر جب بھی اس میں خوراک کھاتا ہے، خوراک چگنے کے بعد جو ہے یہ دیگر جو کبوتر ہیں آپ کے، ان کے اوپر بھی حملہ کر دیتے ہیں۔ حملہ کرنے کے اسی طریقے سے یہ حملہ کرنے کے باوجود یہ جو آپ کے کبوتر ہیں وہ جہاں بھاگ ہو جاتے ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ جب بھی آپ دیکھیں کہ کبوتر کم کھا رہا ہے، اس کی پیٹ جو ہے وہ کم مقدار میں اور کم نمی والی ہے، ٹھیک ہے، اور تو فوراً معائنہ کریں، اور اس کو منہ کا زہر باد کہتے ہیں، اور اس کے منہ کو چیک کریں آپ، ٹھیک ہے، اور پورا منہ کو دیکھیں، ان کو چیک کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس میں جو ہمارے کبوتر وغیرہ ہیں، اس میں منہ کا دانوں کی وجہ سے انہوں نے چگنا وغیرہ کم تو نہیں کر دیا۔ اب دور سے بھی دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا اس کی ہڈی جو ہے وہ باہر نظر آ رہی ہے۔ اب جو میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں، ان کا علاج کیا ہے، میں آپ کو علاج بتاتا ہوں کہ اس میں ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ اس میں آپ دیکھیں گے جب بھی آپ کے کبوتر اس طرح کر رہے ہیں یا کمزور ہونا شروع کر رہے ہیں، تو آپ نے جس کبوتر کا معائنہ کرنا ہو اس کبوتر کو اٹھا لیں اور اسے پیار سے پکڑیں، مطلب اس کو سختی نہیں کریں، سختی کریں گے تو وہ اس میں دانے پھس جائیں گے، جس کی وجہ سے نقصان کریں گے۔ تو آپ نے اس کو کیا کرنا ہے، سکون سے پیار سے اس کو پکڑنا ہے، پکڑ کر اس کی چونچ کو کھول کر روشنی میں، جیسے کہ لائٹ ڈاکٹر وغیرہ کے پاس جاتے ہیں تو منہ کے اندر جیسے لائٹ دیتے ہیں،
تو لائٹ مار کر دیکھیں گے، چونچ کھول کر روشنی سے دیکھیں تو آپ کو اس کے اندر جو ہے وہ دانے نظر آئیں گے، جو چھالے ہوں گے، دانے یا زخم بنے ہوئے ہوں گے، وہ آپ کو واضح طور پر نظر آ جائیں گے۔ اب اس کبوتر کو کرنا کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ اب اس کبوتر کو سب سے پہلے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں اس کبوتر کو آپ الگ کر لیں، ٹھیک ہے؟ اب اس کو الگ کرنے کے بعد آپ کیا کریں، اس کو نرم غذا دیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کا کبوتر ضائع ہو گیا، اس کو کوئی علاج نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ اس میں کیا کریں، آپ اس کو آہستہ آہستہ مطلب کہ اس کا علاج کریں۔ علاج کرنے کے لیے کیا ہوگا، آپ اس کو کم خوراک دیں اور نرم خوراک دیں، کسٹرڈ وغیرہ ہے یا ایسی چیزیں دیں جس کی وجہ سے یہ مطلب کہ اس کے جو چھالے وغیرہ ہے یہ پھسے نہ، وہیں پر ختم ہو جائیں چھالے، ٹھیک ہے؟ اب اس میں کیا کرنا ہے، غذا نرم دیں، جیسے روٹی ہوتی ہے، روٹی کے چھوٹے چھوٹے پھورے ہوتے ہیں، وہ کر کے ان کو کھلائیں۔ اور اس کی جو آپ کو میڈیسن بتا رہا تھا، اس میں میٹرونیڈازول، یہ ایک مطلب سرپ وغیرہ، اور پیراسٹمول، اور اس میں جیسے ایک اور میں آپ کو بتاتا ہوں، ایکسی ٹیٹراسائکلین صبح و شام دیں، تو انشاءاللہ عز و جل 5 دن میں کبوتر ٹھیک ہو جائے گا۔ ہمیشہ پرندے کو کم از کم مقدار میں، زیادہ نہیں، کم مقدار میں دوائی دیں، کم از کم 4 دن کے اندر اس کو 4 مرتبہ دیں، صبح و شام دوپہر۔ اگر زیادہ دیں گے تو ان کا صحت کی بجائے الٹا نقصان ہو جائے، کیونکہ یہ کم ہوتے ہیں۔ اور جو برڈز ہوتے ہیں تقریباً، جو کبوتر ہیں، اگر ان کی قیمت دیکھی جائے تو سب سے مہنگا پائے جانے والا کبوتر ہے، اور اگر بیماریوں کے حوالے سے دیکھا جائے تو سب سے بیماری جو پائی جاتی ہے وہ کبوتروں کے اندر ہی پائی جاتی ہے۔ تو اس میں جو میں نے آپ کو غذائیں بتائی ہیں، اب اس میں احتیاط کیا ہوتی ہے، صرف اگر آپ نے کالونی کو صاف نہ رکھا، صفائی نہیں کی، اس میں اگر اس کے پاس آس پاس جانور وغیرہ ہوئے، جو جانور کے جو اس میں وہ جو اس کے ٹنڈنی لگی ہوتی ہے، کالڑے وغیرہ ہوتے ہیں، مطلب کہ اس کے جو ایک خاص رقم جراثیم ہوتا ہے، وہ ان کے منہ کے اندر بھی چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے کیڑے وغیرہ ہوتے ہیں، اور ان کے اندر جب حملہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اگر کالونی کے اندر صفائی نہ کی جائے تو کافی زیادہ ان کو نقصان ہوتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ جتنے بھی برڈز آپ نے رکھے ہوئے ہیں، اگر آپ اس کی اسی طرح کیئر کریں گے تو